آپ نے کبھی حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے اور اللہ کے پیغمبر بھی تھے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے کیسے لوگوں کو برائی اور ظلم سے روکا؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ تاریخ کے آئینہ میں موجود حضرت ارمیہ علیہ السلام اور ظالم بادشاہ وقت نصر کا وہ عبرتناک واقعہ جسے سن کر آج بھی راہ بھٹکے ہوں کے سینے ایمان کے نور سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے اس علاقہ کو آج یروشلم کہتے ہیں۔ یہ علاقہ پہلے فلسطین کی حدود میں شامل تھا، لیکن اب یہ علاقہ فلسطین کی حدود سے باہر ہے۔ ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 600 سال پہلے کا ہے۔ اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یروشلم شہر کے بادشاہ اور لوگوں کو گناہ سے روکو اور ان کو ایمان و اسلام کا سیدھا راستہ دکھاؤ۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ، میں تو بہت بے بس ہوں، اکیلا اور کمزور ہوں، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری مدد تیرے ساتھ ہے، میں تیری زبان پر ایسی باتیں جاری کروں گا جو ان لوگوں کے دلوں پر اثر کریں گی۔ جس طرح اللہ نے موسیٰ ہارون علیہ السلام کو سیدھا فرعون کے پاس بھیجا تھا، ٹھیک اسی طرح اللہ نے ارمیہ علیہ السلام کو بھی سیدھا بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بادشاہ سے کہو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میری بات مانو اور اس کو گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ بتاؤ۔ بادشاہ سے کہو کہ اگر تیری قوم نہ سدھری تو اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرمائے گا جو ان سے پہلے کسی پر بھی نازل نہیں ہوا۔ یہ سننے کے بعد حضرت ارمیہ علیہ السلام بیٹھ کر رونے لگے اور زیادہ عاجزی کی وجہ سے اپنے سر پر مٹی ڈال دی۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ رحم دل ہوتے ہیں اور حضرت ارمیہ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اگرچہ چند لوگ میری بات مان بھی جائیں لیکن زیادہ لوگ میری بات نہ مانیں گے تو کیا وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر فرمایا، اے ارمیہ، کیوں روتے ہو؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اگر وہ لوگ میری بات نہ مانے تو آپ ان کو ہلاک کر دیں گے، میں اسی فکر و غم کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے ارمیہ، جب تک تم مجھ سے اس قوم کی ہلاکت کی دعا نہ کرو میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ سننے کے بعد ارمیہ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ سیدھا بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ وہ بادشاہ ایک اچھا، عقل مند اور رحم دل آدمی تھا۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے اس کو اپنا تعارف کروایا اور پھر اللہ کی اطاعت اور اس کی دین کی طرف بلایا تو بادشاہ نے آپ سے کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو بھی اپنے اس دین کی دعوت دو، کوئی بھی تم کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے وہ جب بنی اسرائیل کو اللہ کی وحدانیت اور اپنی اطاعت کی طرف بلاتے تو وہ لوگ ان انبیاء پر طرح طرح سے ظلم کرتے، ان کو مارتے اور بہت سے انبیاء کو اپنی قوم نے شہید بھی کیا تھا۔ چونکہ بادشاہ کو گزرے ہوئے واقعات کا علم تھا اس لیے اس نے ارمیہ علیہ السلام سے کہا کہ بلا جھجک اپنے دین کی تبلیغ کرو۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اگر میں ارمیہ علیہ السلام کی مدد نہیں کروں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے اس نے اعلان کر دیا کہ یہ آدمی اس قوم میں تبلیغ کرے گا اور اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ اس آدمی کی بات مان لیں۔ بادشاہ جانتا تھا کہ پہلی ان قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، اس لیے اس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی بات کسی نے نہ مانی تو پھر کیا ہوگا؟ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی میری بات نہ مانے تو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تم ان کے لیے بد دعا نہیں کرو گے میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے دین کی دعوت دینا شروع کیا تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ نہ ان کی بات مانتے اور نہ ہی سننے کو تیار ہوتے، بلکہ لوگ گناہ کرنے میں پہلے سے بھی زیادہ بے باک ہو گئے۔ اس زمانہ میں سلطنت بابل کا ایک بہت ظالم و جابر حکمران تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ یہ عراق کے شہر بابل میں رہتا تھا اور یہ فرعون اور نمرود کی طرح بہت زوراور اور مضبوط بادشاہ تھا۔ بعض محققین، علماء اور مورخین کا کہنا ہے کہ اس نے بھی ان کی طرح خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ بیت المقدس پر حملہ کر کے
مسلمانوں کے اس مسجد و مدرسہ اور قبلہ کو زمین بوس کر دے گا اور وہاں کے لوگوں پر اپنی حکمرانی قائم کر لے گا۔ ارمیہ علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل 3 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے یہی فرماتے رہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ وہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ نافرمانی کرنے لگے۔ جب وہاں کے رحم دل اور نیک بادشاہ کو پتا چلا کہ بخت نصر بادشاہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے، تو اس نے ارمیہ علیہ السلام کو بلوا کر کہا کہ حضرت، آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے بد دعا نہ کروں اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا، جبکہ ہمیں پتا چلا ہے کہ بابل کا بہت ظالم اور طاقتور بادشاہ بخت نصر ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اللہ کے سامنے رونے لگے اور عرض کیا، یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے بد دعا نہ کروں تو ان کو ہلاک نہیں کرے گا، میں تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اے ارمیہ، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور میں اپنے وعدہ پر قائم ہوں، جب تک تم ان کے لیے بد دعا نہیں کرو گے میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ بخت نصر کافر بادشاہ 6 لاکھ افراد پر مشتمل فوج لیے حملہ کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کے پاس تلواریں، نیزیں، مضبوط اسلحہ اور اچھا خاصا جنگی ساز و سامان تھا۔ فلسطین کے اس نیک دل بادشاہ نے دوبارہ ارمیہ علیہ السلام کو بلایا اور کہا، حضرت، وہ کافر تو قریب آ رہا ہے اور ہمارے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، فکر مت کرو، جب تک میں بد دعا نہ دوں اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بیت المقدس کی مسجد کے دیوار پر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام دیوار پر بیٹھے تھے اور اسی وقت آپ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ سے ایک مسئلہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، حضرت، اگر ایک آدمی اپنی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، ان کے ساتھ احسان کرتا ہو، ان کو کھانا بھی دیتا ہو اور ان کو ہلاکت و تباہی سے بھی روکتا ہو، لیکن وہ لوگ الٹا اس پر ظلم کرتے ہوں، اس کو گالیاں دیتے ہوں اور اس کی بے عزتی کرتے ہوں، تو ایسے حالات میں اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، اس آدمی کو اپنی قوم کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ان کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک جاری رکھنا چاہیے۔ وہ آدمی حضرت ارمیہ علیہ السلام کی بات سن کر واپس چلا گیا۔ وہ آدمی جو ارمیہ علیہ السلام کے پاس آیا تھا دراصل اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ایک فرشتہ تھا جو آپ کے پاس انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ آدمی نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھا۔ وہ فرشتہ واپس ہوا اور 2-3 دن بعد پھر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آ کر پھر وہی سوالات دہرائے اور آپ علیہ السلام نے دوبارہ وہی جوابات دہرائے۔ چند دن بعد پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام بیت المقدس کی دیوار پر بیٹھے تھے۔ اس فرشتے نے کہا، حضرت، میں وہی آدمی ہوں جو پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اچھا، تو اب کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، حضرت، اس قوم نے تو اب اس آدمی پر بہت زیادہ ظلم شروع کر دیے ہیں۔ وہ آدمی اس قوم کے ساتھ بہت بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ آدمی ان لوگوں کی عزت اور حفاظت کرتا ہے، ان کو روٹی بھی دیتا ہے اور ان کو نفع و خیر بھی پہنچاتا ہے، لیکن اس کی قوم اس کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے۔ اب تو ان لوگوں نے اس پر بہت زیادہ ظلم شروع کر دیے ہیں۔ وہ لوگ اس آدمی کے بارے میں ایسی بری باتیں کر رہے ہیں کہ میں آپ سے وہ باتیں نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، لیکن آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں اس معاملہ میں کیا کروں؟ اس فرشتہ نے عرض کیا، حضرت، آپ اس قوم کو بد دعا دے دیجئے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو بد دعا دینے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ اچھا، اگر آپ ان کو بد دعا نہیں دیتے تو پھر اس طرح فرما دیجئے کہ اگر وہ آدمی مخلص ہو اور وہ واقعی ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہو لیکن وہ لوگ اس پر ظلم کرتے ہوں تو یا اللہ، میں ان لوگوں کو بد دعا دیتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر وہ آدمی مخلص ہو اور ان لوگوں کا خیر ہوا ہو لیکن وہ لوگ اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہوں اور اس کو گالیاں دیتے ہوں تو پھر اس قوم کو ہلاک کر دے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کو ہلاک مت کرنا۔ یہ سن کر وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا واپس چلا گیا۔ اس فرشتہ کے جانے کے بعد بخت نصر پہنچ گیا اور اس نے اپنی لشکر کے ذریعے سے بیت المقدس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ارمیہ علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ حضرت بخت نصر اب مسجد کو شہید کر لے گا اور سب گھروں کو ختم کر دے گا۔
آپ کہتے تھے کہ جب تک میں بد دعا نہ کروں یہ قوم ہلاک نہ ہوگی، کیا آپ نے اس قوم کے لیے بد دعا کر لی ہے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام بیت المقدس میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور رونے لگے کہ یا اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس قوم کو تب تک ہلاک نہیں کروں گا جب تک آپ ان کو بد دعا نہ دو۔ یا اللہ، میں تو ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، آپ نے خود اس قوم کو بد دعا دی ہے۔ ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، ان کو روٹی اور لباس دیتا ہوں، ان پر احسان کرتا ہوں، لیکن وہ میری ناشکری کرتے ہیں۔ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا مجھے گالی دینا ہے۔ وہ میری حق تلفی کرتے ہیں، میرے غیر کو پوچھتے ہیں۔ تیرے پاس میرا فرشتہ آیا تھا، اس کے سامنے تم نے ان کو بد دعا دی ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اب علم ہوا کہ وہ آدمی جو میرے پاس بار بار آتا تھا وہ فرشتہ تھا۔ جس قوم کو میں نے بد دعا دی ہے وہ یہی قوم ہے جس کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس شہر سے باہر نکلو، کیونکہ اب مجھے اس شہر پر عذاب لانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام شہر سے نکل گئے اور بخت نصر نے آ کر بیت المقدس اور اس پورے شہر اور گاؤں پر حملہ کر دیا۔ وہ حملہ اتنا تیز تھا کہ لوگوں کے گھر گر گئے، بیت المقدس مسجد شہید ہو گئی۔ بخت نصر نے بوڑھوں کو کچھ نہ کہا بلکہ ان کو حکم دیا کہ نکلو یہاں سے اور جا کر جنگلوں یا صحراؤں میں رہو۔ بچوں کو اپنا غلام بنایا اور جوان عورتوں کو ساتھ لے گیا اور جوان آدمیوں کے 3 حصے کر دیے۔ ان میں سے ایک حصہ کو قتل کیا، دوسرے حصہ کو بوڑھوں کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا اور تیسرے حصے کو اپنا غلام بنا دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بخت نصر ظالم بادشاہ کی شکل میں اتنے خطرناک قہر کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ لگی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔